زمانہ جاہلیت میں بھی سفر المسفر کے مہینے کو بڑا منحوس مہینہ سمجھا جاتا ہے۔ نے راستہ کاٹ دیا اور صبح مجھے فلاں شخص سے ملاقات ہو گئی تھی، اس وجہ سے آج پورا دن برا گزرا، اور دکان میں جی فلاں شخص نے آج میں نہ تو ہم نے شادی کرنی ہے نہ ہم نے کاروبار شروع کرنا۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا عدوى ولا طیارۃ ولا حامۃ ولا سفر او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین و سامعین، اسلامی تاریخ کا دوسرا مہینہ ماہ سفر المسفر شروع ہو چکا ہے، اور اس مہینے کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں کچھ ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں، کچھ ایسے نظریات پائے جاتے ہیں کہ جن کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہت سی جگہوں پر بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ شاید ماہ سفر کوئی منحوس مہینہ ہے اور بے برکتی والا مہینہ ہے، اس مہینے میں برکتوں کا نزول نہیں ہوتا، لہٰذا اس وجہ سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں نہ تو ہم نے شادی کرنی ہے نہ ہم نے کاروبار شروع کرنا ہے، نہ ہم نے کوئی اور خیر کا کام ہے اس کو اس مہینے میں شروع نہیں کرنا، بلکہ اس مہینے کا ختم ہونے کا انتظار کرتے ہیں تاکہ یہ مہینہ ختم ہو اور اس کے بعد ہم اپنے کسی اچھے کام کا آغاز کریں۔ اور یہ جو نظریہ اور عقیدہ ہے یہ صرف ہمارے معاشرے میں نہیں ہے، بلکہ اس سفر کے حوالے سے یہ نظریہ، یہ عقائد اور یہ زاویہ فکر یہ مشرکین عرب کے دور سے چلا آ رہا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی سفر المسفر کے مہینے کو بڑا منحوس مہینہ سمجھا جاتا تھا، اور اس مہینے کے حوالے سے لوگوں کے ذہن میں یہ بات تھی کہ شاید یہ بے برکتی والا مہینہ ہے اور لڑائی جھگڑے اور قتل و قتال اور فسادات اور قتل و غارت گری کا مہینہ ہے۔ اور وہی سلسلہ چلتے 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 آج ہمارے معاشرے میں بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں یہی نظریات آج بھی موجود ہیں۔ اس لیے ہم نے یہ جائزہ لینا ہے کہ سفر المسفر کے حوالے سے یہ جو نظریات پائے جاتے ہیں ان کا اسلام کے ساتھ کیا تعلق ہے، کیا اسلام کی روح سے بھی ان نظریات کی کوئی حقیقت ہے، کیا شریعت بھی ہمیں ان باتوں کو تسلیم کرنے کا حکم دیتی ہے، یا شریعت ہمیں ان چیزوں سے منع کرتی ہے، روکتی ہے اور ان عقائد و نظریات کی تردید کرتی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، لا عدوى ولا طیارۃ ولا حامۃ ولا سفر، کہ یہ سفر کے بارے میں یہ جو عقائد و نظریات قائم ہو چکے ہیں اور جو اس وقت مشرکین عرب میں قائم تھے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح انداز میں اس کی تردید فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ سفر کے حوالے سے یہ جو نظریہ قائم ہے کہ شاید یہ منحوس مہینہ ہے، اس میں شادی نہیں کرنی، اس میں کوئی نیا کاروبار شروع نہیں کرنا، کوئی خیر کا کام نہیں کرنا، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا سفر، کہ سفر کے بارے میں ان قائم ہونے والے نظریات کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور ان نظریات کا حامل ایک مسلمان کو نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ نظریات پیدا کیوں ہوتے ہیں، یہ سوچ پیدا کیوں ہوتی ہے؟ اس وجہ سے کہ مسلمانوں میں توہم پرستی اور مسلمانوں میں اس چیز کا ایک رواج ہے کہ مسلمان بدشگونی لیتے ہیں، بدفعلی لیتے ہیں، اور اسلام کی نظر میں بدشگونی لینا، بدفعلی لینا یہ بھی جائز اور درست نہیں ہے، شریعت نے اس سے بھی منع کیا ہے۔ ہاں کسی چیز سے نیک فال تو لیا جا سکتا ہے لیکن بدفعلی لینے کو شریعت نے منع کیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ لا عدوى ولا طیارۃ، اور یہ جو ولا طیارۃ ہے اس سے مراد یہی ہے کہ بدشگونی لینا جائز نہیں ہے، اس وجہ سے کہ مشرکین عرب میں یہ چیز بھی رائج تھی کہ وہ جب کسی کام کے سلسلے میں نکلتے، سفر پر نکلتے تھے تو وہ مختلف طریقوں سے فال نکالتے تھے۔ مثال کے طور پر سفر کے لیے جانا ہے تو صبح وہ اٹھیں گے اور پرندے اڑائیں گے، اگر وہ پرندہ دائیں طرف کو چلا گیا تو وہ اپنے تئیں سمجھتے تھے کہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا سفر بخیر و عافیت ہوگا، لہٰذا آپ کو اس سفر پر چلے جانا چاہیے، اور اگر وہ پرندہ بائیں طرف اڑ گیا تو ان کا نظریہ یہ تھا، ان کا عقیدہ، ان کی سوچ یہ تھی کہ یہ آپ کو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ سفر آپ کے لیے خیریت والا سفر نہیں ہوگا اور برکتوں والا سفر نہیں ہوگا، لہٰذا آپ نے یہ سفر نہیں کرنا۔ اسی طرح پانسے کے تیر، مختلف تیروں پر مختلف چیزیں انہوں نے لکھ کر رکھی ہوئی تھیں اور وہ تیر پھینکتے تھے اور تیروں سے پھر فال نکالتے تھے اور اس کے بعد اپنے امور سر انجام دیتے تھے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح طور پر منع فرمایا ہے کہ ولا طیارۃ، یہ جو بدشگونی ہے اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے، اس کا شریعت میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کچھ ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں، کچھ ایسے نظریات پائے جاتے ہیں کہ جن کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہت سی جگہوں پر بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ شاید ماہ سفر کوئی منحوس مہینہ ہے اور بے برکتی والا مہینہ ہے، اس مہینے میں برکتوں کا نزول نہیں ہوتا، لہٰذا اس وجہ سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں نہ تو ہم نے شادی کرنی ہے نہ ہم نے کاروبار شروع کرنا ہے،
نہ ہم نے کوئی اور خیر کا کام ہے اس کو اس مہینے میں شروع نہیں کرنا، بلکہ اس مہینے کا ختم ہونے کا انتظار کرتے ہیں تاکہ یہ مہینہ ختم ہو اور اس کے بعد ہم اپنے کسی اچھے کام کا آغاز کریں۔ اور یہ جو نظریہ اور عقیدہ ہے یہ صرف ہمارے معاشرے میں نہیں ہے، بلکہ اس سفر کے حوالے سے یہ نظریہ، یہ عقائد اور یہ زاویہ فکر یہ مشرکین عرب کے دور سے چلا آ رہا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی سفر المسفر کے مہینے کو بڑا منحوس مہینہ سمجھا جاتا تھا، اور اس مہینے کے حوالے سے لوگوں کے ذہن میں یہ بات تھی کہ شاید یہ بے برکتی والا مہینہ ہے اور لڑائی جھگڑے اور قتل و قتال اور فسادات اور قتل و غارت گری کا مہینہ ہے۔ اور وہی سلسلہ چلتے 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 آج ہمارے معاشرے میں بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں یہی نظریات آج بھی موجود ہیں۔ اس لیے ہم نے یہ جائزہ لینا ہے کہ سفر المسفر کے حوالے سے یہ جو نظریات پائے جاتے ہیں ان کا اسلام کے ساتھ کیا تعلق ہے، کیا اسلام کی روح سے بھی ان نظریات کی کوئی حقیقت ہے، کیا شریعت بھی ہمیں ان باتوں کو تسلیم کرنے کا حکم دیتی ہے، یا شریعت ہمیں ان چیزوں سے منع کرتی ہے، روکتی ہے اور ان عقائد و نظریات کی تردید کرتی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر، کہ یہ سفر کے بارے میں یہ جو عقائد و نظریات قائم ہو چکے ہیں اور جو اس وقت مشرکین عرب میں قائم تھے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح انداز میں اس کی تردید فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ سفر کے حوالے سے یہ جو نظریہ قائم ہے کہ شاید یہ منحوس مہینہ ہے، اس میں شادی نہیں کرنی، اس میں کوئی نیا کاروبار شروع نہیں کرنا، کوئی خیر کا کام نہیں کرنا، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا سفر، کہ سفر کے بارے میں ان قائم ہونے والی نظریات کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور ان نظریات کا حامل ایک مسلمان کو نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ نظریات پیدا کیوں ہوتے ہیں، یہ سوچ پیدا کیوں ہوتی ہے؟ اس وجہ سے کہ مسلمانوں میں توہم پرستی اور مسلمانوں میں اس چیز کا ایک رواج ہے کہ مسلمان بدشگونی لیتے ہیں، بدفعلی لیتے ہیں، اور اسلام کی نظر میں بدشگونی لینا، بدفعلی لینا یہ بھی جائز اور درست نہیں ہے۔ شریعت نے اس سے بھی منع کیا ہے۔ ہاں کسی چیز سے نیک فال تو لیا جا سکتا ہے لیکن بدفعلی لینے کو شریعت نے منع کیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ لا عدوى ولا طیرۃ، اور یہ جو ولا طیرۃ ہے اس سے مراد یہی ہے کہ بدشگونی لینا جائز نہیں ہے، اس وجہ سے کہ مشرکین عرب میں یہ چیز بھی رائج تھی کہ وہ جب کسی کام کے سلسلے میں نکلتے، سفر پر نکلتے تھے تو وہ مختلف طریقوں سے فال نکالتے تھے۔ مثال کے طور پر سفر کے لیے جانا ہے تو صبح وہ اٹھیں گے اور پرندے اڑائیں گے، اگر وہ پرندہ دائیں طرف کو چلا گیا تو وہ اپنے تئیں سمجھتے تھے کہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا سفر بخیر و عافیت ہوگا، لہٰذا آپ کو اس سفر پر چلے جانا چاہیے۔ اور اگر وہ پرندہ بائیں طرف اڑ گیا تو ان کا نظریہ یہ تھا، ان کا عقیدہ، ان کی سوچ یہ تھی کہ یہ آپ کو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ سفر آپ کے لیے خیریت والا سفر نہیں ہوگا اور برکتوں والا سفر نہیں ہوگا، لہٰذا آپ نے یہ سفر نہیں کرنا۔ اسی طرح پانسے کے تیر، مختلف تیروں پر مختلف چیزیں انہوں نے لکھ کر رکھی ہوئی تھیں اور وہ تیر پھینکتے تھے اور تیروں سے پھر فال نکالتے تھے اور اس کے بعد اپنے امور سر انجام دیتے تھے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح طور پر منع فرمایا ہے کہ ولا طیرۃ، یہ جو بدشگونی ہے اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے، اس کا شریعت میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس چیز کو واضح کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من ردته الطیرۃ عن حاجتہ فقد اشرک، کہ جس شخص نے بدشگونی کی وجہ سے، بدفعلی کی وجہ سے اپنے کسی کام کو روک دیا، اپنے کسی کام سے وہ رک گیا، تو فرمایا کہ فقط اشرک، گویا کہ اس شخص نے شرک کیا ہے۔ اسی طرح اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک، ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدشگونی لینا، بدفعلیاں لینا یہ شرک کے زمرے میں آتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شخص ان چیزوں کے ذریعے سے بدشگونی لیتا ہے گویا کہ اللہ رب العزت کی ذات پر اس کا اعتقاد کمزور ہے، اس کا عقیدہ توحید کمزور ہے، اللہ کی قدرت، اللہ کی منشا، اللہ کی تقدیر، اللہ کی رضا، ان چیزوں پر اس کا عقیدہ کمزور ہے۔ ایک مسلمان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ رب العزت کی ذات سے امید رکھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ نفع اور نقصان کا مالک اللہ رب العزت کی ذات ہے اور خوشی غمی کی مالک اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ کوئی اچھائی اگر انسان کو پہنچتی ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے، اور کوئی برائی اگر انسان تک پہنچتی ہے، کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ بھی اللہ رب العزت ہی کی طرف سے پہنچتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی عقیدے کو مضبوط کرتے ہوئے صحابہ کرام کو اس بات کی تعلیم دی اور فرمایا کہ اگر یہ پوری کی پوری کائنات
پوری کی پوری امت اس بات پر جمع ہو جائے علی ان ینفعوک بشیء کہ وہ تجھے کسی بات کا نفع دینا چاہے، تو فرمایا کہ لا ینفعوک الا بشیء قد کتبہ اللہ لک، کہ پوری کائنات مل کر بھی تمہیں صرف اتنا ہی نفع پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ رب العزت کی ذات نے تمہارے حق میں لکھ دیا ہے، تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر یہ پوری کائنات جمع ہو جائے علی ان یضروک، اس بات پر کہ تجھے کوئی نقصان پہنچائے، تو فرمایا کہ وہ تجھے ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتے، صرف اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جتنا کہ اللہ رب العزت نے آپ کی تقدیر میں لکھ دیا ہے، اور جتنا اللہ رب العزت کی مرضی ہے کہ آپ کو نقصان پہنچے اتنا ہی نقصان پہنچنا ہے، اس سے زیادہ ایک ذرہ بھی پوری کائنات مل کر نہ کسی کو نفع پہنچا سکتی ہے اور نہ ہی کسی کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ تو جب ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہو اور یہ عقیدہ مضبوط ہو کہ اللہ رب العزت کی ذات ہی سب کچھ کرنے والی ذات ہے، اللہ رب العزت کی مرضی کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہلتا، اللہ رب العزت کی مرضی کے بغیر کوئی شخص سانس تک نہیں لے سکتا، اور اللہ رب العزت کی مرضی کے بغیر اس کائنات میں کوئی بھی فعل سر انجام نہیں دیا جا سکتا، تو جب یہ عقیدہ مضبوط ہو جائے گا تو پھر انسان اس طرح کی بدفعلیاں، بدشگونیاں کہ کالی بلی نے راستہ کاٹ دیا اور صبح مجھے فلاں شخص سے ملاقات ہو گئی تھی اس وجہ سے آج پورا دن برا گزرا، اور دکان میں جی فلاں شخص نے آج پونی غلط کروا دی تھی اس وجہ سے پورا دن بے برکتی والا گزرا، تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کی شریعت تردید کرتی ہے، شریعت ان چیزوں سے منع کرتی ہے، اور ان چیزوں سے نکال کر شریعت آپ کو ایک واضح اور دو ٹوک نظریہ دیتی ہے، سوچ دیتی ہے، عقیدہ دیتی ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات پر اپنا ایمان مضبوط رکھیں، اللہ رب العزت کی ذات پر اعتماد، اعتقاد، بھروسہ مضبوط ہونا چاہیے، اور ان چیزوں سے یہ جو معاشرے میں ہمارے درمیان رائج ہو چکی ہیں ان چیزوں سے خود بھی بچنا چاہیے اور اپنے دیگر متعلقین، اپنے احباب کو بھی بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور بالخصوص سفر کے حوالے سے جو مشہور ہے کہ یہ بے برکتی کا مہینہ ہے، منحوس مہینہ ہے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اس نظریے اور اس عقیدے کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے۔ کیسے تکلیف دیتا ہے؟ یسب الدہر، وہ ایسے مجھے تکلیف دیتا ہے کہ وہ زمانے کو گالی دیتا ہے۔ فرمائے وَأَنَا الدَّهْرُ، زمانہ تو میں خود ہوں، بِيَدِيَ الْأَمْرُ، سارے کا سارا اختیار میرے ہاتھ میں ہے، اُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، میں ہی دن اور رات کو تبدیل کرتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ زمانے کو گویا کہ گالی دینا گویا کہ اللہ رب العزت کو تکلیف دینے کے مترادف ہے، تو اس وجہ سے زمانہ کوئی سا بھی ہو، مہینہ کوئی سا بھی ہو، دن کوئی سا بھی ہو، وقت کوئی سا بھی ہو، سب کے سب اللہ رب العزت کے پیدا کردہ ایام ہیں، سب کے سب اللہ رب العزت کا پیدا کردہ زمانہ ہے۔ اس وجہ سے زمانے کو کبھی گالی نہیں دینی چاہیے، زمانے کے بارے میں کوئی یہ عقیدہ نظریہ نہیں رکھنا چاہیے کہ فلاں مہینہ، فلاں دن، فلاں عشرہ یہ منحوس ہے یا فلاں سال منحوس ہے۔ اس وجہ سے ان چیزوں سے بچتے ہوئے شریعت کی روشنی میں جو شریعت نے ہمیں تعلیمات دی ہیں ان کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔